سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 47 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بم کے دھماکے سے بھی وہ راجہ نواز کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پہلے تو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ امیر حمزہ نے ٹینا کو فون پر دھمکی دی کہ اسے اغوا کرے گا تو نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو راجہ کی موت کا اور بھی یقین ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں اب ایک ہی دشمن حمزہ رہ گیا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی خاص پریشانی نہیں تھی کیونکہ خفیہ ہاتھ نے امیر حمزہ کے تمام اہم ذرائع اور اسے ملنے والی خفیہ امداد کو ختم کر کے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی جتنی خفیہ ایجنسیاں تھیں ان میں ٹینا وقت ضرورت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی رہی تھی۔ وہ بڑی چال بازیوں سے خفیہ ہاتھ کے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ راجہ نواز بھی اس کے ہاتھوں دوسری دنیا میں پہنچنے والا تھا لیکن اتفاقاً خوش قسمتی سے بچ نکلا تھا۔ خفیہ ہاتھ اس سے بہت خوش رہتا تھا۔ اسے جس ملک کی خفیہ ایجنسی میں اہم مشن کے لیے بھیجتا تھا وہاں ٹینا کی حیثیت سب سے اعلیٰ عہدیدار کی ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی ہر ملک میں اس کی حفاظت کرنے کے زبردست انتظامات ہوا کرتے تھے اور کتنے ہی خطرناک مجرم ماتحتوں کی حیثیت سے اس کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ امیر حمزہ نے فون پر اسے دھمکی دی تھی۔ وہ بظاہر خوفزدہ ہو گئی تھی لیکن یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ پہلی بار اس کا شکار زندہ کیسے بچ گیا۔ وہ ناکام ہو کر ایسی پلاننگ کرنا چاہتی تھی کہ حمزہ یا راجہ جوابی کارروائی کریں تو اس بار زندہ نہ رہ سکیں۔ اسے ماسک میک اپ میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے کتنی ہی حسین عورتوں کے ماسک بنوا رکھے تھے۔ ضرورت کے وقت وہ خود ہی مہارت سے میک اپ کر کے اپنی شخصیت تبدیل کر لیتی تھی۔ فون پر حمزہ کی دھمکی سننے کے بعد اس نے ماسک میک اپ کیا تھا، پھر اس رہائش گاہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف خفیہ ہاتھ کو براہ راست بتاتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اب کیا کرنے والی ہے۔ دوسرے دن کے اخبارات سے پتا چلا کہ راجہ نواز اس کے بچھائے ہوئے موت کے جال سے نکل گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا بم بلاسٹنگ میں مارا گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے اسے فون پر بتایا تھا کہ راجہ نے اس سفیر کو بھی ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے جس نے اس کے باپ بننے کا ناٹک کیا تھا۔ وہ بولی، سر، آپ تمام میڈیاز کے ذریعے یہ مشتہر کریں کہ پہلے امیر حمزہ نے ٹینا کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اسی رات سے ٹینا لاپتہ ہے اور اب راجہ نواز نے سفیر کو دھمکی دیتے وقت کہا ہے کہ وہ خواہ کتنی ہی سخت سیکیورٹی میں رہے اسے 24 گھنٹے کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، میں سمجھ گیا، تم میرا ایک بوجھ کم کرنا چاہتی ہو۔ یہ جانتی ہو کہ میں نے اس شخص کو مصلحتاً سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ تم میری اس مصلحت سے فائدہ اٹھاؤ گی؟ آل رائٹ، ان دونوں دھمکیوں کو مشتہر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے مطابق حمزہ اور راجہ کی دی ہوئی دھمکیوں کو تمام میڈیاز کے ذریعے خوب اچھالا گیا اور یہ پورے وثوق سے کہا گیا کہ حمزہ نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ٹینا کو اغوا کیا ہے۔ راجہ نواز بھی سفیر کو ضرور قتل کرے گا۔ اگرچہ سفیر کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پھر بھی 24 گھنٹے پہلے سفیر کو اس ملک سے بحفاظت باہر بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ خبر بھی شائع کی گئی تھی کہ حمزہ اور راجہ نے پورے ملک کا امن و سکون برباد کیا ہے۔ غیر ممالک سے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے دہشت گرد آتے ہیں اور ان دونوں کے احکامات کے مطابق تخریبی کارروائیوں کے ذریعے قتل و غارت گری جاری رکھتے ہیں۔ اب تو غیر ملکی سفارت خانے بھی ان سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ دوسری صبح وہ سفیر سخت سیکیورٹی میں اپنے دفتر آیا۔ راجہ نواز نے اس کے سیکرٹری سے کہا، اپنے صاحب سے کہو راجہ نواز بات کرنا چاہتا ہے۔ سیکرٹری نے کہا، سوری، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہارے اور حمزہ کے فون کا کوئی جواب نہ دیں۔ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیں۔ فون بند کرو گے تو تمہارے صاحب کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن سیکرٹری نے فون بند کر دیا۔ راجہ نے اپنا موبائل فون بند کرتے ہوئے کہا، سیکرٹری نے فون بند کر دیا ہے، اوپر سے احکامات صادر ہوئے ہیں کہ ہم دونوں کی آوازیں سنتے ہی فون بند کر دیا جائے۔ حمزہ نے کہا، ٹینا کو کہیں غائب کر دیا گیا ہے اور اس کے اغوا کا الزام مجھ پر عائد کیا جا رہا ہے۔ وہ بڑی چال بازی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے نیک بخت کو چیلنج کیا تھا کہ قومی خزانے سے لیے ہوئے اربوں روپے واپس کرے اور عوام کے سامنے کرپٹ سیاست دان ہونے کا اعتراف کرے۔ اس کے جواب میں تمام میڈیاز کے ذریعے تم پر ٹینا کے اغوا کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، گاڈ فادر ہاشم کے ماتحتوں نے اخبار والوں کو ان کی بیوی
اور بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی ہیں، اس لیے وہ خوفزدہ ہو کر ہمارے تردیدی بیانات شائع کرتے ہیں۔ شام کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی نے یہ خبر مشتہر کی کہ راجہ نواز نے بھی اپنی دھمکی پر عمل کر لیا۔ وہ سخت پہرے کے باوجود 24 گھنٹے سے پہلے ہی سفیر کو قتل کر چکا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں مردہ پایا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس نے دفتر کام کرنے کے دوران میں جو چائے پی تھی اس میں زہر ملایا گیا تھا۔ جس چپڑاسی نے وہ چائے لا کر سفیر کے سامنے رکھی تھی وہ فرار ہو گیا ہے۔ دوسرے دن کے اخبارات میں حمزہ اور راجہ کی طرف سے بیانات شائع ہوئے کہ جس طرح مگرمچھ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح نیک بخت اور کاشف اکبر جیسے مگرمچھ سیاستدان جھوٹ اور فریب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ٹینا کو اغوا نہیں کیا ہے، ان پر جھوٹا الزام لگانے اور عوام کو فریب دینے کے لیے اسے کہیں چھپا دیا گیا ہے۔ وہ دونوں سیاستدان خفیہ ہاتھ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ خفیہ ہاتھ کے لیے وہ سفیر غیر ضروری تھا، لہٰذا اسے زہریلی چائے پلا کر مار ڈالا گیا اور اس بیچارے چپراسی کو بھی بڑی رازداری سے ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ اگر وہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر ایسا کہہ رہے ہیں تو خفیہ ہاتھ اور اس کے چمچے سیاست دانوں کے پاس بھی ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ اس طرح پاکستانی قوم الجھ رہی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ وہ اپنے ہم وطنوں سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کرپٹ سیاست دانوں کے پچھلے اعمال کو یاد کریں، ان سے ایک ہی مطالبہ کریں کہ انہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں خود قرضے لیے اور اپنی اپنی پارٹی کے اہم لیڈروں کو قرضے دلائے ہیں۔ وہ تمام اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کریں، پھر الیکشن میں حصہ لیں۔ ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر قوم کا خزانہ خالی کرنے والوں کا محاسبہ نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب انہیں ووٹ دے کر آئندہ بھی ڈاکوؤں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اگر انسان باشعور ہو، اپنے ملکی اور غیر ملکی حالات سے برابر واقفیت رکھتا ہو، تو سچ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن سیاست میں سب سے پہلی چال بازی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ناخواندہ اور بے خبر رکھا جائے۔ ہزاروں لاکھوں اسکول کھولے جائیں مگر ان اسکولوں کی کبھی چھتیں گرتی رہیں، کبھی استادوں کی تنخواہیں کئی کئی ماہ تک نہ دی جائیں، تاکہ پرائیویٹ مہنگے اسکولوں کا کاروبار چمک جائے۔ غریب عوام کے سامنے تعلیم کے نام پر اسکول تو ہوں، مگر وہ مہنگی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم رکھیں، اور حوصلہ کر کے مہنگی تعلیم حاصل کرنے والوں کو سطحی تعلیم تو دی جائے مگر دین کی عظمت اور دنیاوی سیاست کی چال بازیوں کو سمجھنے والا شعور نہ دیا جائے۔ حمزہ اور راجہ نے اپنے بیانات شائع کروانے کے لیے ایسے منجے ہوئے کالم نویس صحافیوں کی خدمات حاصل کی تھیں جو نہایت متاثر کرنے والے انداز میں لکھتے تھے۔ سچ یوں بھی نہیں چھپتا، اور وہ تمام صحافی چھپائے جانے والے سچ کو 7 پردوں سے نکال کر باہر لے آئے تھے۔ کاشف اکبر اس بات سے خوش تھا کہ حمزہ اور راجہ خفیہ ذرائع سے ملکی اخبارات کو نیک بخت کے خلاف سچ شائع کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس طرح نیک بخت کو عوام کی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ لیکن کاشف اکبر کے لیے یہ بات مایوس کن تھی کہ نیک بخت کے ساتھ وہ بھی بدنام ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیانات کے ذریعے اپنی صفائی پیش کرے۔ خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے کاشف اکبر کو فون پر کہا، سر آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہولڈ کریں۔ کاشف اکبر اور دردانہ بیگم خوش ہو گئے کہ شاید خفیہ ہاتھ کا آشیرواد انہیں ملنے والا ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد خفیہ ہاتھ کی آواز سنائی دی، ہیلو کاشف، تم دیکھ رہے ہو کہ حمزہ اور راجہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور یہ پتھر صرف نیک بخت کو نہیں تمہیں بھی لگ رہے ہیں۔ کاشف اکبر نے کہا، جی ہاں، وہ مجھے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کو افسوس ہوگا کہ مجھ سے زیادہ اس نیک بخت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جسے آپ یہاں کا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ حمزہ اور راجہ ہمارے خلاف بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ہمارے لیے سیاسی شطرنج کی بساط پر وہی مہرہ اہم ہوتا ہے جو صحیح وقت پر بساط کے صحیح خانے پر پہنچ کر مخالف مہروں کو مات دے۔ آپ کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، آپ پوری طرح وضاحت فرمائیں۔ تم اور نیک بخت دونوں ہی کرپٹ سیاستدانوں کی حیثیت سے بدنام ہو رہے ہو، اور اپنے ساتھ مجھے بھی بدنام کر رہے ہو۔ مجھ پر الزام لگ رہا ہے کہ اس سفیر سے میں ناراض تھا، اسے اور ایک چپڑاسی جیسے معمولی شخص کو ہلاک کر کے اور ٹینا کو اغوا کر کے تمام الزامات حمزہ اور راجہ پر عائد کر رہا ہوں۔ ان الزامات کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر رہا۔ آپ کے خیال میں ٹھوس ثبوت کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے؟ اگر نیک بخت اور تم میں سے کسی خاص کارکن یا اہم عہدیدار کو اغوا کیا جائے یا ہلاک کیا جائے تو مجھ پر یہ الزام نہیں رہے گا کہ میں نے اپنے غیر ضروری افراد کو اغوا اور قتل کروایا۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو جائے گا کہ نیک بخت یا تمہاری کسی اہم ہستی کو نہ میں قتل کرواؤں گا اور نہ میرے چہیتے نیک بخت یا کاشف اکبر کبھی ایسا کریں گے۔
ایسی واردات یقیناً حمزہ اور راجہ کریں گے۔ یعنی موجودہ حالات میں ہم دو مہروں میں سے جو اپنے عزیز یا اپنی پارٹی کے اہم لیڈر کی قربانی دے گا، آپ آئندہ اسے یہاں کا حکمران بنائیں گے؟ ہاں، یہ بات میں نیک بخت سے کہہ چکا ہوں، لیکن اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں۔ دور کے رشتہ داروں کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی پارٹی کے صوبائی لیڈر بڑے طاقتور اور سخت سیکیورٹی رکھنے والے جاگیردار ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کروانا یا قتل کروانا ممکن نہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت نیک بخت نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اگر تم مایوس نہیں کرو گے اور میری خاطر کسی عزیز یا پارٹی کے بہت اہم لیڈر کی قربانی دو گے تو اس الیکشن کے نتیجے میں تمہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھاؤں گا۔ سچ؟ کیا آپ نیک بخت سے کیا ہوا معاہدہ ختم کر دیں گے؟ اس معاہدے کے ذریعے ہم نے اسے اپنا پابند بنایا تھا، اسے حکمران بنانے سے پہلے اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ جب میں تمہاری حمایت کروں گا تو وہ میرے خلاف زبان تک نہیں ہلائے گا، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے وہ اپنی ہی قوم کا، اپنے ہی ملک کا مجرم کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بولو، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو یا اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کہلانا پسند کرو گے؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کی مہلت دیں کہ مجھے اپنی کس اہم ہستی کو قربان کرنا چاہیے۔ تمہیں سوچنے کے لیے 2 گھنٹے دیتا ہوں، ورنہ جنوبی ایشیا میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان میں میری جو سیاسی پالیسیاں تھیں، تم دونوں سے مایوس ہو کر ان پالیسیوں میں تبدیلی کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ ادھر سے فون بند کر دیا گیا۔ کاشف اکبر اور دردانہ نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، کس کی قربانی دی جائے؟ ہماری پارٹی کا ایک صوبائی لیڈر رحمان چنا پہلے ہی مارا جا چکا ہے۔ اس کی ہلاکت کے باعث نیک بخت کا صوبائی لیڈر سندھ کے کئی علاقوں میں ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے اہم لیڈر کو قربان کریں گے تو اس لیڈر کے علاقے میں بھی نیک بخت کا کوئی سیاسی لیڈر حاوی ہو جائے گا۔ دردانہ نے کہا، ہم اپنی پارٹی کو کمزور کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سوچو کہ میرے اور تمہارے رشتہ داروں میں کتنے سگے اور سب سے عزیز ہیں، ان میں سے کس کا صفایا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینا پڑتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اکلوتی چہیتی اولاد کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بڑی قربانیاں دینے والے جنت میں جاتے ہیں، ہم قربانی دے کر اسمبلی میں حکومت بنانے جائیں گے۔ دردانہ نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میرے بچوں کی قربانی دینے کا ارادہ ہے؟ بھائی، میں مثال دے رہا تھا، میں کیا پاگل کا بچہ ہوں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو ماروں گا؟ تم اپنے بھائی کی کروڑوں کی زمین جائیداد چاہتی ہو نا؟ ابھی اس نے شادی نہیں کی ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، اسے ہلاک کروایا جائے گا تو وہ کروڑوں روپے کی زمین اور جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، میں اس سے زیادہ دولت مند ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ وہ شادی کے قابل نہیں۔ جب بھی مرے گا کنوارا مرے گا، پھر اس کا سب کچھ خود بخود میرا ہی ہوگا۔ پچھلی بار اقتدار کی کرسی میں بیٹھ کر میں نے تمہیں دولت مند بنایا ہے، اور آج جتنی دولت ہے وہ دراصل میری ہی ہے۔ یہ بھی تو سوچو کہ بھائی کی ہلاکت سے مجھے اتنی دولت نہیں ملے گی جتنی کہ بیوہ بن جانے سے ملے گی۔ وہ چونک کر بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کاشف، باپ دادا کے زمانے سے سیاست میری گھٹی میں پڑی ہے۔ پچھلی بار میری حکمت عملی سے تم نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ ہماری پارٹی کے تمام سیاستدان مجھے اقتدار کی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن میں نے تمہیں بٹھا دیا۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں ابتدا سے تمہارے کاندھے پر بندوق رکھ کر سیاسی بازیگری دکھاتی آئی ہوں؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے نہ پوچھو، ہماری پارٹی کے تمام سیاستدانوں سے پوچھو۔ اگر الیکشن میں جیت کر میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہوں گی تو کیا وہ تمہیں ہماری پارٹی کا صرف ایک مہرہ سمجھ کر اور صرف میرا مجازی خدا سمجھ کر برداشت کریں گے یا تمہیں مجھ پر ترجیح دیں گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سیاسی پارٹی دردانہ کے باپ نے بنائی تھی۔ اس کے باپ کی موت کے بعد پارٹی کے تمام بڑے سیاستدان دردانہ بیگم کو اہمیت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تمام سیاسی چال بازیاں دردانہ کی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کو صرف ایک لیبل بنا کر سیاست کے بازار میں چمکائے رکھتی ہے۔ اس نے دردانہ کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، بے شک میں تمہارے ہتھ کنڈوں کے مطابق عمل کرتا آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیٹی بندر کے واقعات کے بعد حکومت سے محروم ہوا ہوں۔ تب سے تم نے خود کو اس محل میں قید کر لیا ہے۔ نیک بخت سے میرا سخت مقابلہ ہو رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہی ہو، پہلے کی طرح کارآمد مشورے نہیں دے رہی ہو۔ تم بچوں کی پرورش کو اہمیت دے رہی ہو اور میری سیاسی بصیرت پر بھروسہ کر کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہو۔ وہ بولی، لوگ ہوا کے بغیر سانس نہیں لے سکتے،
اور میں سیاست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری سیاست کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے بیوہ بن جانے والی بات کیوں کہی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ خفیہ ہاتھ ہمیں اقتدار حاصل کرنے کا سنہری موقع دے رہا ہے، اور تمہیں ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی تم اقتدار حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دے سکتے ہو۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس کی قربانی دے سکتا ہوں؟ اپنی ماں کی۔ کیا؟ اس نے غصے سے چونک کر دردانہ کو دیکھا۔ میری ساس صاحبہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ اگر بیٹے کو اقتدار دلانے کے لیے چل بسیں گی تو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ دردانہ بیگم، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تم نے ہمیشہ میری سیاسی حکمت عملی کے مطابق عمل کیا ہے اور کامیاب ہوتے رہے ہو۔ ماں بہت معزز، مقدس اور عظیم ہستی ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی ہلاکت کی خبر سن کر پوری قوم کو حمزہ، راجہ اور نیک بخت پر غصہ آئے گا۔ خفیہ ہاتھ پر یہ الزام نہیں رہے گا کہ اس نے اپنے غیر ضروری مہروں کو ہلاک کروایا تھا۔ اگر کروایا تھا تو کاشف اکبر جیسے چہیتے مہرے کی والدہ صاحبہ کو ہلاک کر کے وہ کیا حاصل کرے گا؟ یہ دشمنی حمزہ اور راجہ کر رہے ہیں، یا پھر تم نے رحمان چنہ کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر لگایا تھا، لہٰذا اس بیچاری بزرگ خاتون کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر ٹہلتا رہا، پھر بولا، واقعی تم نے میکے میں رہ کر باپ دادا کی یونیورسٹی میں بڑی زبردست سیاسی چال بازیاں سیکھی ہیں۔ یہ درست ہے کہ میری امی کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اور تھوڑی کر دی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہوئی نا عقل کی بات۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اقتدار کی چھینی ہوئی کرسی دوبارہ حاصل کر لی تو ملک کے بہت بڑے سیاستدان کہلاؤ گے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بولی، آئی وش یو گڈ لک۔ کاشف اکبر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب اس نے بیڈ روم کے اندر جا کر دروازے کو بند کر لیا تو وہ وہاں سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا فرسٹ فلور کے ایک کمرے میں آیا۔ دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر موبائل فون نکال کر خفیہ ہاتھ سے رابطہ کیا۔ پہلے سیکٹری کی آواز سنائی دی، اس کے بعد خفیہ ہاتھ کی آواز آئی، کیا تم نے 2 گھنٹے سے پہلے فیصلہ کر لیا ہے؟ جی ہاں، آپ کی خاطر میں اپنی سب سے عزیز ہستی کی قربانی دوں گا۔ آپ تمام میڈیاز کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کوئی اجنبی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میری جان سے زیادہ عزیز شریک حیات دردانہ بیگم کو کسی وقت بھی قتل کر سکتا ہے۔ واہ مسٹر کاشف، تم نے دل خوش کر دیا۔ دردانہ کو ہلاک کیا جائے گا تو عوام کو تم سے ہمدردی ہی ہوگی۔ پہلے تمہارے ایک اہم صوبائی لیڈر کو ہلاک کیا گیا، پھر دردانہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ تم ایک مظلوم سیاستدان بن جاؤ گے اور تمہارا ووٹ بینک نیک بخت سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، دردانہ کہہ رہی تھی کہ وہ آج شام کو مارگلا والے بنگلے میں جائے گی۔ اگر وہ کل کے اخبارات میں پڑھے گی کہ کسی اجنبی نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو وہ میری سازش کو سمجھ لے گی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کل صبح کا اخبار نہ پڑھ سکے۔ تم بھی یہی کوشش کرنے کے لیے اس کے ساتھ مارگلا جاؤ۔ اگر کرائے کے قاتلوں کو وہاں پہنچنے میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو اخبارات کو دردانہ تک نہ پہنچنے دو۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے تمام اخبارات جلا دو۔ ٹھیک ہے سر، میں اس کے ساتھ مارگلا جاؤں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ فون بند کر کے دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترتا ہوا گراؤنڈ فلور پر آیا۔ دردانہ کے بیڈ روم کا دروازہ پہلے کی طرح بند تھا۔ وہ ایک صوفے پر اطمینان سے بیٹھ کر دل ہی دل میں بولا، اگر وہ بیوہ ہو کر میرا سب کچھ حاصل کر سکتی ہے تو میں بھی رنڈوا بن کر اقتدار کی کرسی تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے 2 گھنٹے بعد دردانہ سے کہا، میں پہلے سیاستدان نہیں تھا، ایک مل اونر تھا۔ شادی سے پہلے تم سے دوستی ہوئی تو مجھے سیاست کی طرف تم لانے لگی اور میں تمہارے عشق میں سیاستدان بنتا گیا۔ شادی کے بعد ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس وقت تک تمہارے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے مجھ میں سیاسی پختگی پیدا ہو گئی۔ دوسری زچگی کے بعد تم نے مجھے صرف ایک بیٹی کا باپ ہی نہیں، اس ملک کا حکمران بنا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے سیاسی جوڑ توڑ سیکھتے سیکھتے ایک مل اونر سے ملک کا حکمران بن جاؤں گا۔ وہ بولی، تم بہت لمبی تمہید باندھ رہے ہو، آئندہ حکمران بننے کی بات کرو۔ میں تمہارے مشورے کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ میں ایک ماں کی قربانی دے کر حکمران بنوں گا تو ہمارا خاندان شاہی خاندان کہلاتا رہے گا۔ اب تم عقل کی باتیں کر رہے ہو۔ بر صغیر کی تاریخ میں یہی ہوتا آیا ہے، بھائی اپنے بھائی کو اور بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے حکمران بنتا رہا۔ سیاست میں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہوتی، تخت نشینی کے لیے ماں باپ کو بھی قبر نشین بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے خفیہ ہاتھ کو یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایک اجنبی نے فون پر دھمکی دی ہے کہ وہ میری امی کو ہلاک کر دے گا۔ یہ خبر کل کے اخبارات میں شائع ہو جائے گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے وہ رات بڑے پیار سے گزاری۔ وہ کہتا رہا، تم نے مجھے فرش سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے۔
اب میں تمہیں آسمان سے بھی زیادہ بلندیوں پر پہنچا دوں گا۔ میں ایسا ہی خاوند چاہتی تھی جو میرے مشوروں پر عمل کرتا رہے اور میرے ڈیڈی کی سیاسی پارٹی کو ہمیشہ حکمران پارٹی بنائے رکھے۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر پہلے تم سے محبت کی اور پھر شادی کی۔ آئندہ ہمارے بچے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی ہتھ کنڈے سیکھتے رہیں گے اور شاہی خاندان کے افراد کہلاتے رہیں گے۔ وہ رات 2 بجے تک اسے پیار سے جگاتا رہا تاکہ وہ دیر سے سوئے اور صبح دیر تک سوتی رہ جائے۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تو وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک ملازم کو سختی سے تاکید کی کہ صبح آنے والے تمام مختلف اخبارات پہلے اسے ڈرائنگ روم میں لا کر دے۔ وہ کبھی صوفے پر بیٹھتا، کبھی اٹھ کر ٹہلتا رہا۔ فکر اور پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ خفیہ ایجنسی کے قاتلوں کے متعلق سوچتا رہا کہ پتہ نہیں وہ صبح کس وقت آئیں گے اور خاموشی سے واردات کر کے چلے جائیں گے۔ قتل اور ڈکیتی جیسے چھپ کر کرنے والے کام رات کو کیے جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ قاتل رات کو آتے، پتہ نہیں وہ صبح ہونے کے بعد کیوں آئیں گے۔ اس رات وہ سو نہ سکا، بے چینی سے جاگتا رہا۔ آخر صبح تو ہونی تھی، سو ہو گئی۔ وہ بنگلے کے پہلے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم نے باہر سے آ کر دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھوں میں مختلف اردو اور انگریزی اخبارات تھے۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے اخبارات لیے، پھر ان میں سے ایک اخبار لے کر باقی کو سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ اسے کھول کر پڑھا۔ پہلے صفحے کے درمیانی حصے میں لکھا تھا کہ کاشف اکبر کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تفصیلی خبر یہ تھی کہ پچھلے 2 دنوں سے 2 بار کاشف اکبر صاحب کو کسی اجنبی نے فون کے ذریعے قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس نے بھی حمزہ اور راجہ کی طرح دعویٰ کیا ہے کہ وہ کاشف اکبر کو 24 گھنٹے کے اندر ہلاک کرے گا۔ وہ پڑھ کر غصے میں جھنجھلاتے ہوئے بولا، کیا بکواس ہے، الٹی خبر چھاپ دی ہے۔ قاتل نے دردانہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس اخبار میں غلطی سے دردانہ کی جگہ میرا نام چھپ گیا ہے۔ وہ اس اخبار کو ایک طرف پھینک کر دوسرا اٹھانے کے لیے سینٹر ٹیبل کی طرف پلٹا تو دردانہ بیگم کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ دوسرا اخبار اٹھا کر پڑھتے ہوئے بول رہی تھی، اس اخبار میں بھی وہی الٹی خبر شائع ہوئی ہے۔ کسی اجنبی نے مجھے نہیں، تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وہ پریشان ہو کر تیسرا، پھر چوتھا اخبار اٹھا کر سرسری طور پر پڑھنے لگا۔ وہ آخری اخبار کو پھاڑتے ہوئے دردانہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، تم مسکرا رہی ہو؟ اس بات پر مسکرا رہی ہوں کہ تم تمام کہاوتیں بھول جاتے ہو۔ کم از کم یہی کہاوت یاد رکھتے کہ بلی نے شیر کو تمام گر سکھائے لیکن درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا۔ پہلوان اپنے چیلے کو تمام داؤ سکھا دیتا ہے لیکن اپنے بچاؤ کا ایک آخری داؤ چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے سیاست کے تمام داؤ پیچ سکھائے، آج آخری داؤ سیکھنے کے بعد تم اسے استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ پیچھے دیکھو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر 2 افراد سر پر پگڑی اور منہ پر ڈھاٹا باندھے کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھیں اور ان کی گنوں کا رخ کاشف اکبر کی طرف تھا۔ اس نے سہم کر دردانہ سے کہا، میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ میں وہ سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے بولی، ہم دونوں کا مجازی خدا خفیہ ہاتھ ہے۔ تم سمجھتے تھے میں سیاست سے دور ہو چکی ہوں، جبکہ اپنی پارٹی کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے میرا رابطہ رہا کرتا تھا۔ پھر میں ایک باحیا مشرقی عورت ہوں، خفیہ ہاتھ جیسے مجازی خدا سے ناتا کیسے توڑ سکتی ہوں؟ اگر ناتا توڑ دیتی تو آج یہ گن مین مجھے قتل کرنے آتے۔ دردانہ نے ہونٹوں کے درمیان سگریٹ رکھتے ہوئے لائٹر کے ننھے سے شعلے کو بھڑکاتے ہوئے کہا، شوٹ ہم۔ تڑ تڑا تڑ کی آوازوں کے ساتھ 2 گنوں سے کئی گولیاں چلنے لگیں۔ وہ اپنا سگریٹ سلگانے لگی، پھر پہلا کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہی فائرنگ کی آواز رک گئی۔ وہ سگریٹ کا دوسرا کش لگاتے ہوئے اپنے مجازی خدا کے پاس آئی۔ وہ خون سے لت پت آدھا صوفے پر اور آدھا فرش پر تھا۔ جسم ساکت ہو گیا تھا اور دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ اس کے منہ پر دھواں چھوڑنے لگی۔ دنیا والوں کے سامنے اپنی بیوگی پر رونے اور اس کی قبر پر اگربتی کا دھواں پھیلانے سے پہلے وہ کامیابی کا دھواں اس کے منہ پر پھونک رہی تھی۔ پتہ نہیں مرد اپنی مردانگی کے ذوم میں یہ کیوں نہیں مانتا کہ عورت اسے ایک پھونک میں اڑا دیتی ہے۔ راجہ نواز نے اخبار کو ایک طرف پھینکتے ہوئے حمزہ کو دیکھا، پھر کہا، ہم سے ایک غلطی ہو گئی۔ ہمیں فون پر ٹینا وغیرہ کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے فون پر دی جانے والی دھمکیوں کو ریکارڈ کیا ہوگا۔ اب کاشف اکبر کے قتل کے بارے میں اخبارات کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ ایک اجنبی نے اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اس بار خفیہ ہاتھ نے ہمارے نام نہیں لیے، دھمکیاں دینے والا کہا ہے۔ حمزہ نے کہا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جب پہلی 3 وارداتیں ہم نے کی ہیں، یعنی ٹینا کو اغوا کیا ہے، سفیر کو مارا ہے اور اس کے چپڑاسی کو بھی غائب کر دیا ہے، ہم نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس ہم نے تردیدی بیانات دیے تھے اور ان جرائم کے مرتکب ہونے سے انکار کیا تھا۔
لہٰذا اس بار ہمیں اجنبی کہا گیا ہے تاکہ عوام کو ذہنی طور پر الجھایا جائے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ ہم نے پہلے اپنا نام بتا کر وارداتیں کی، اب مزید دہشت گرد نہ کہلانے کے لیے خود کو اجنبی کہہ رہی ہیں۔ کاشف اکبر کا سب سے بڑا سیاسی حریف نیک بخت ہے، اس کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر آنا چاہیے، عوام کو اس پر شبہ کرنا چاہیے۔ جب اس کا صوبائی لیڈر رحمان چنہ ہلاک کیا گیا تھا تو کاشف اکبر نے نیک بخت پر ہی الزام لگایا تھا۔ موجودہ حالات میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خفیہ ہاتھ نے کاشف اکبر کو کیوں قتل کروایا، جس نیک بخت کو یہاں کا حکمران بننا چاہیے تھا، اسے عوام کی نظروں میں مشکوک کیوں بنایا جا رہا ہے؟ خفیہ ہاتھ اپنے دونوں چہیتوں میں سے ایک کو قتل کروانے اور دوسرے کو مشکوک بنانے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں، کیا تم سمجھ رہے ہو؟ یار تیرے ساتھ رہ کر میں سیاسی پیش گوئی کر سکتا ہوں، وہ ان دونوں چہیتوں میں سے کسی کو لفٹ نہیں دے گا، کسی تیسری کٹ پتلی کو نچائے گا۔ کٹ پتلی مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔ دردانہ بیگم خاندانی سیاستدان ہے، کاشف اکبر اسی کو سیڑھی بنا کر سیاستدان بنا تھا، پھر حکمران بھی بن گیا۔ دردانہ نے اسے تخت پر بٹھایا، پھر خفیہ ہاتھ سے مل کر سازش کر کے اس بیچارے کا تختہ کر دیا، اسے قبر میں پہنچا دیا ہے۔ اب وہ اپنے باپ کی قائم کی ہوئی پارٹی کی سب سے بڑی لیڈر بن جائے گی۔ اب وہ ایک مظلوم سیاستدان بیوہ ہے، الیکشن میں اسی کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دردانہ کی سازشی سیاست نے اپنے ہی شوہر کو مار ڈالا ہے اور خفیہ ہاتھ دردانہ کا ساتھ دے رہا ہے؟ کیٹی بندر کے کیس میں کاشف اکبر کی حکومت گئی، اس کے بعد دردانہ کئی بار بڑے ممالک کا دورہ کر چکی ہے اور خفیہ ہاتھ سے اس کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ قومی خزانہ لوٹنے اور دوسرے سیاسی کرپشن کے ثبوت چھپائے رکھنے کے لیے وہ خفیہ ہاتھ کا سہارا لیتی رہی ہے۔ خفیہ ہاتھ کے پہلے دو چہیتے تھے، اب ایک چہیتا اور ایک چہیتی ہے۔ ہم جس طرح حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں اس کے مطابق نیک بخت کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ حمزہ نے موبائل سینٹر ٹیبل پر سے اٹھا کر نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، چلو معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ رابطہ ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو، میں دردانہ بیگم کی پرسنل سیکٹری بول رہی ہوں، آپ جو بھی ہیں پیغام نوٹ کروا دیں۔ بیگم صاحبہ ابھی صدمے سے نڈھال ہیں، وہ کسی سے بھی بات نہیں کریں گی۔ اتفاق سے میں بھی پرسنل سیکٹری ہوں، آپ ان کے کان میں صرف اتنا کہہ دیں، سیکرٹ ہینڈ۔ جسٹ اے منٹ، میں ابھی ان سے کہتی ہوں۔ حمزہ نے راجہ نواز کو موبائل فون دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پرسنل سیکٹری کی آواز۔ راجہ نے فون لے کر کان سے لگایا، چند سیکنڈ کے بعد دردانہ کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں دردانہ بیگم بول رہی ہوں۔ ہیلو میڈم، جسٹ اے منٹ، سر آپ سے بات کریں گے۔ راجہ نے فون کے ننھے سے مائک پر ہاتھ رکھ کر کھنکار کر اپنے گلے کو صاف کیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا پوزیشن ہے؟ دردانہ نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، میری پارٹی کے تمام سیاستدان ملک کے ہر حصے سے کاشف کی تدفین کے لیے آئے تھے۔ آج دوسرا دن ہے، کل سوم ہوگا، وہ سب صبح چنے پڑھ کر دوسرے عام تعزیت کرنے والوں کے ساتھ رخصت ہونے کا انتظار کریں گے، پھر شام تک بڑی پارٹی کے اور اہم علاقائی لیڈروں کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ کے فوراً بعد مجھ سے رابطہ کر کے بتاؤ کہ وہ تمام اہم علاقائی لیڈر تمہیں پارٹی کا سربراہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ سر، ان کے تو باپ بھی مجھے سربراہ تسلیم کریں گے، آخر وہ سب میرے ہی باپ کی قائم کی ہوئی سیاسی پارٹی کے وفادار ہیں۔ پچھلی بار اقتدار میں رہنے کے دوران میں انہوں نے بڑے مفادات حاصل کیے تھے۔ تمہارے باپ کی قائم کی ہوئی سیاسی پارٹی ملک میں بہت مقبول ہے، لیکن عوام کی بات کرو، کیا وہ ایک عورت کی حکمرانی پسند کریں گے؟ یہاں علماء کرام کے درمیان بھی اختلافات ہیں، میں چند معروف علماء کرام کے منہ موتیوں سے بھر دوں گی، وہ میرے حق میں فتویٰ دیں گے۔ ایک بیوہ ہونے والی عدت کے ایام گزارنے کے دوران میں کسی پرائے مرد کے سامنے نہیں آتی، لیکن میرے زر خرید علماء ملک اور قوم کی بہتری کے حوالے سے فتویٰ دیں گے کہ میں انتخابی مہم جاری رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر سکتی ہوں اور جلسوں میں لاکھوں عوام کے سامنے تقاریر کر سکتی ہوں۔ میں نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم کچھ کرنے سے پہلے زبردست پلاننگ کرتی ہو، پھر بھی ہم عوام کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم پرسوں تک کسی بڑے جلسے میں پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے عوام کو مخاطب کرو۔ میں پرسوں سیاہ ماتمی لباس پہن کر 3 بڑے شہروں میں دوپہر، شام اور رات کو لاکھوں کروڑوں عوام کو مخاطب کرنے کے لیے جلسوں کی تیاریاں کروا رہی ہوں۔ آل رائٹ، میں نتیجہ دیکھوں گا۔ میری خفیہ ایجنسیاں مجھے رپورٹ دیں گی کہ عوام میں تمہاری مقبولیت کا گراف کتنا اوپر جا رہا ہے۔ راجہ نے فون بند کر کے حمزہ کو بتایا کہ دردانہ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے عوام کے سامنے آنے کے لیے کیسی پلاننگ پر عمل کر رہی ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا،
تم آوازوں اور لہجوں کی خوب نکالی کرتے ہو۔ دردانہ نے شبہ نہیں کیا اور بہت کچھ اگل دیا۔ اب ذرا نیک بخت کی خبر لو۔ راجا نے رابطہ کیا، پھر خفیہ ہاتھ کے سیکٹری کی آواز میں کہا، ہیلو مسٹر نیک بخت، سر نے پوچھا ہے کہ کاشف اکبر کی ہلاکت کا رد عمل کیا ہے، اور کیا آپ نے میڈم دردانہ سے تعزیت کی ہے؟ نیک بخت نے کہا، میں سر سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سر بہت مصروف ہیں، آپ ان کے سوالات کے جواب دیں۔ جواب کیا دوں؟ کاشف اکبر کی ہلاکت کے بعد دردانہ بیگم ہمدردیاں حاصل کر رہی ہے۔ رحمان چنہ کی ہلاکت کے بعد کاشف اکبر کی ہلاکت نے مجھے مشکوک بنا دیا ہے۔ لوگ ان وارداتوں کو میری سازش سمجھ رہے ہیں۔ حمزہ اور راجہ میری مقبولیت کا گراف گراتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ دونوں نادیدہ ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے سراغ رساں انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ سر نے حکم دیا ہے کہ ان کی ایک جھلک بھی نظر آئے تو فوراً انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ یہ میں ایک عرصے سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن وہ نہ تو نظر آتے ہیں، نہ کتے کی موت مارا جاتا ہے۔ اب تو صرف دعائیں مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی دن اٹھا لے۔ غلط دعائیں مانگ رہے ہو، اور وہ قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ انہیں اٹھاتا جا رہا ہے اور تمہیں گراتا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب دعاؤں کے الفاظ بدل دوں گا۔ آپ نے دردانہ بیگم سے تعزیت کی ہے؟ رسمی طور پر کرنا ہی تھا، لیکن تعزیت کرتے وقت یوں لگ رہا تھا جیسے میری سیاست کا تعزیہ نکالا جا رہا ہے۔ اس بات پر راجہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بے اختیاری میں آواز بدل گئی۔ نیک بخت نے چونک کر پوچھا، کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ وہی ہوں جس کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہو۔ یو نان سینس، تم راجہ نواز ہو، مجھے بے بس اور کمزور سمجھ کر تماشا بنا رہے ہو، جبکہ میں کمزور نہیں ہوں، بے بس نہیں ہوں۔ میرا سب سے بڑا سیاسی حریف جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی بیوہ میرے مقابلے میں الیکشن جیت سکے گی؟ یہ تو وطن کو گروی رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ جیتنے کے لیے کس نے کس حد تک اپنی قومی غیرت کو خفیہ ہاتھوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ نیک بخت نے فون بند کر دیا۔ راجہ نے اپنا فون بند کرتے ہوئے کہا، یار، اس کی ایک بات پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اسے شبہ ہو گیا کہ خفیہ ہاتھ کا سیکٹری نہیں بول رہا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ نیک بخت اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے صوفوں سے اٹھ گئے۔ ایک کوٹھی کی چار دیواری میں تمام دن گزار چکے تھے۔ شام کو کھلی فضا میں سانس لینا اور ذرا تفریح کرنا چاہتے تھے۔ اس کوٹھی کے ایک بیڈ روم میں وہ رہتے تھے۔ اس کے باقی حصوں میں ایک میاں بیوی اپنے جوان بیٹے اور دو بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گاڈ فادر ہاشم نے انہیں عارضی طور پر چھپنے کے لیے اس کوٹھی کا انتخاب کیا تھا، تاکہ پولیس اور خفیہ ایجنسی والے کسی مکان میں ان دونوں کو یکجا دیکھ کر ان پر شبہ نہ کریں۔ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہنے کے باعث وہ محفوظ تھے۔ انہوں نے لباس تبدیل کرنے کے دوران میں فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ باہر وقت نہیں گزاریں گے۔ حمزہ نے ہاشم کے ذاتی نمبر پر رابطہ کیا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اپنی باجی آمنہ کی حفاظت کی خاطر لندن گیا ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کے دستے راست امانت شیخ سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، باس لندن گئے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں آپ کی تمام ضروریات پوری کروں گا، حکم کریں۔ میں اور راجہ ابھی کوٹھی سے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی کب تک ہوگی۔ ہماری سیکیورٹی کے لیے آپ کے جتنے مسلح افراد ہیں انہیں اطلاع دیں کہ میں اور راجہ الگ الگ سمت جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ڈاکٹر آمنہ اور فرمان کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ امانت شیخ بتانے لگا کہ کالیہ کا آپریشن لندن میں کیا جائے گا، اس لیے راہ والے مجبور ہو کے ڈاکٹر آمنہ خاتون کو بھی لندن لے گئے ہیں۔ حمزہ نے لندن کے کوڈ نمبرز ڈائل کر کے ہاشم خان کے ذاتی فون نمبر ڈائل کیے۔ ہاشم نے اسے بتایا کہ تابانی پہلے دشمن بن کر ڈاکٹر آمنہ کو بھارت لے گیا تھا، مگر اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے ڈاکٹر آمنہ کی سلامتی کے لیے کالیہ کو اغوا کیا اور راہ کے ڈی جی کو مجبور کیا کہ ڈاکٹر آمنہ کی سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے کالیہ کا آپریشن لندن میں کیا جائے۔ اب ہاشم اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ اپنی باجی آمنہ کی حفاظت کے لیے گیا ہے۔ حمزہ نے پوچھا، بھارت میں فرمان سے کیسے رابطہ ہوگا؟ فرمان، تابانی اور پوجا بھارت میں علاقے تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح وہاں کی پولیس اور جاسوس انہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ وہ تینوں ہم سے بعد میں رابطہ کریں گے۔ حمزہ فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ راجہ لباس تبدیل کر کے کوٹھی کے باہر احاطے میں آیا۔ وہاں حمزہ اور راجہ کے لیے الگ الگ کاریں تھیں۔ ان کے ڈرائیور بھی ہاشم کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلح گارڈز تھے۔ راجہ نے ڈرائیور سے کہا، تم میری جگہ پچھلی سیٹ پر ایک مالک کی حیثیت سے باوقار انداز میں بیٹھو، میں کار ڈرائیو کروں گا۔ ڈرائیور نے کہا، سر، ابھی قائم مقام گارڈ فادر امانت شیخ نے اطلاع دی ہے کہ دوسرا ڈرائیور آپ کو لے کے جائے گا اور میں ایک ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر دور ہی دور سے آپ کی نگرانی کروں گا۔ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر تشریف رکھیں، میں دوسرے گارڈ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ کوٹھی کے احاطے کے باہر گیا۔ راجہ نواز اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا۔ 3 یا 4 منٹ کے بعد دوسرے گارڈ نے آ کر اسے سلام کیا، پھر پوچھا، کیا واقعی آپ کار ڈرائیو کریں گے؟
ابھی محمد حسین نے مجھ سے کہا تو یقین نہیں آیا۔ یہ کچھ عجیب سا لگے گا، میں اپنے باس کا ایک معمولی کارکن ہوں اور آپ… راجہ نے بات کاٹ کر کہا، زیادہ نہ بولو، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا باہر مین روڈ پر آیا۔ اس نے آئینے کا رخ بدل کر دیکھا۔ اس کوٹھی سے دور نکل آنے کے بعد بہت پیچھے سیکیورٹی گارڈ محمد حسین ایک موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی نگرانی کے لیے 2 گارڈز موٹر سائیکل پر ہوں گے، لیکن وہ تنہا تھا اور دوسری کوئی موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ راجہ نے پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈ سے پوچھا، تمہارا نام؟ سر میرا نام جان محمد ہے، میں 8 برس سے اپنے باس کا خدمتگار ہوں۔ اور وہ گارڈ محمد حسین بھی پرانا خدمتگار ہے؟ نہیں جناب، یہی کوئی 5 یا 6 ماہ سے آزمائشی ڈیوٹی پر رہتا ہے۔ باس نے میرے جیسے دوسرے پرانے گارڈز کو تاکید کی ہے کہ ہم مختلف آزمائشی مرحلوں میں اس کی وفاداری کو آزماتے رہیں، تو پھر اس وقت بھی آزمانا چاہیے۔ آپ ضرور آزمائیں، ویسے اب تک ہم اس سے مطمئن ہیں۔ راجہ نے راستہ بدل دیا، لاہور کے پرانے علاقوں کی طرف جانے لگا۔ بھاٹی گیٹ اور داتا دربار کی طرف بہت زیادہ ٹریفک رہتا ہے۔ کاریں، بسیں، وین، ٹرک اور تانگوں کا اتنا ہجوم رہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو اوورٹیک کر کے آگے جانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ٹریفک پولیس والے کبھی ترتیب وار ان کے گزرنے کا راستہ بناتے ہیں اور کبھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے یا لسی پیتے رہتے ہیں۔ راجہ ایسی جگہ پیچھے آنے والے محمد حسین کو ڈاج دے کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ واپس گھوم کر لکشمی چوک کی ایک گلی سے گزرتا ہوا مال روڈ پر آ گیا۔ اس نے گلبرگ پہنچ کر کار روک دی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ سے باہر آ کر جان محمد سے بولا، اب تم ڈرائیو کرو اور ماڈل ٹاؤن چلو۔ جان محمد اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا۔ راجہ نے پچھلی سیٹ پر آ کر دروازے کو بند کیا۔ جان محمد ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا۔ راجہ جگہ بدلتے وقت عقب نما آئینے میں دور تک یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کار رکنے اور جگہ بدلنے کے دوران میں کوئی دوسری گاڑی ان کے آگے بڑھنے کے انتظار میں کہیں رکی تھی۔